الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. صدق اللہ العظیم. برادران حجاج کرام، آپ دور دراز سے سفر کر کے اپنا زاد راہ ساتھ لے کر اور اپنے گھر والوں اور دیگر جن کی ذمہ داری آپ پر ہے ان کا زاد راہ ان کے پاس چھوڑ کر آئے، اور غرض آپ کی صرف ایک، اور وہ کیا ہے؟ واتقوا اللہ، کہ اللہ کے متقی بندے بن جاؤ. اور حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد آپ ایک نئے انسان، ہدایت یافتہ انسان، لوگوں کو دعوت حق دینے والے، اور پھر اللہ کے مہمان بن کر یہاں آئے تھے، اب اللہ کے نمائندہ بن کے پوری دنیا میں پھیل جاؤ. یہ غرض تھی. اپنی ذات کا تقوی اور اصلاح اور اپنے دیگر انسانی بھائیوں کے لیے دعوت حق کا پیغام لے کر آپ جائیں. اب آپ نماز اپنے ملک میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح جمعہ بھی، اسی طرح روزہ بھی، اور زکوٰۃ بھی. جتنے ارکان ہیں وہ آپ اپنی جگہ پہ بآحسن ادا کر سکتے ہیں، مگر حج کی ادائیگی ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مخصوص جگہ پر اور ایک مخصوص زمانے میں ادا کرنی ہے. ہاں، حج کی ادائیگی اور حج کے اعمال جنہیں مناسک حج کہا جاتا ہے وہ آپ نے کئی ایام میں ادا کرنے ہیں. تو آج کی مجلس میں ہم اعمال حج ایام حج میں اس عنوان سے گفتگو کریں گے تاکہ ہر حاجی اچھی طرح سے یاد کر لے، جان لے کہ اسے کس دن کیا کرنا ہے. اس کا ایک چارٹ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، اور ہم نے کئی زبانوں میں اس کے چارٹ بھی بنا رکھے ہیں. تو حج کا پہلا دن 8 ذوالحجہ ہے، جس میں تمام حجاج کرام احرام حج پہن کر مینا روانہ ہو گئے. تو پہلا دن ہے یہ. اب جو لوگ حج کا احرام باندھ کے آئے تھے، صرف حج کا، انہوں نے طواف کر لیا بیت اللہ کا، مگر احرام نہیں کھولا کیونکہ وہ حج کا احرام باندھ کے آئے ہیں. تو یہ حجاج کی ایک قسم ہے. دوسری قسم وہ ہے کہ جو عمرے کا احرام باندھ کر آئے تھے، عمرہ کر کے انہوں نے احرام کھول لیا. اور تیسری قسم ان حجاج کی ہے جو حج اور عمرہ اکٹھے دونوں کا احرام باندھا، جنہیں قران کہا جاتا ہے، اور وہ قارن ہے. تو اب پہلا دن سب کے لیے یہ ہے کہ وہ مینا روانہ ہو، مکہ شہر سے نکل جائیں گے اور یہاں پہ قیام کریں گے، اور ان کے ذہنوں سے وہ کہ ہم فلاں ہوٹل میں ہیں، ہمارا فلاں ہوٹل ہے، ہمارا فلاں فلائٹ ہے، فلاں محلے میں ہے، ان سب سے نکل کے
اب وہ خیمہ بستی کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ تو یہ حج کا پہلا دن۔ اب دوسرا دن کیا ہوگا؟ 9 ذی الحجہ۔ حجاج کرام جب 8 کو احرام باندھیں گے تو ضروری نہیں کہ وہ بیت اللہ آئیں طواف کریں یا وہ کسی اور جگہ سے احرام باندھیں، نہیں، جہاں آپ ہیں وہیں سے احرام باندھ کے سیدھے منا چلے جائیں۔ اور اب 9 کا دن جو ہے وہ ہے عرفات کا دن، اور وہ دن جو حجاج کرام کے لیے اپنی خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اس پہ مستقل بھی ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات کریں گے۔ تو اب آپ 9 تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے مینا سے عرفات روانہ ہو جانا ہے۔ وہاں پہ سارا دن آپ کے پاس ہے، شام تک، 9 کا دن شام تک آپ نے عرفات ہی میں رہنا ہے۔ یہ ہو گیا حج کا دوسرا دن۔ پھر شام کو جب آپ واپس آئیں گے تو سب سے پہلے مزدلفہ میں رکیں گے۔ تو گویا یہ 9 اور 10 کے درمیانی رات جو ہے وہ ہے۔ اکثر حجاج کرام یہیں سے کنکریاں اٹھا لیتے ہیں، پھر حجاج کرام اس رات کو مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھتے ہیں، جیسے عرفات میں ظہر اور عصر پڑھی، یہاں مغرب اور عشاء پڑھی۔ اب 10 تاریخ کا یہ تیسرا دن ہے۔ 8، 9 اور 10 یہ حج اکبر کا دن ہے، جیسے یوم الحج الاکبر کہا گیا۔ اس میں سب سے زیادہ اعمال ہوتے ہیں، اور ان کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے رمی کرنا ہے۔ آج کل رمی کے لیے بھی کیونکہ حجاج کی کثرت ہوتی ہے، ترتیب بنا رکھی ہے حجاج کے انتظام کرنے والوں نے، اس لیے آپ اپنی ترتیب کے حساب سے ہی نکلیں، کہیں کام ہاتھ کمپیل نہ ہو، گم نہ ہو جائیں آپ۔ تو سب سے پہلا عمل رمی، یعنی جمرہ عقبہ کو آج آپ نے 7 کنکر مارنے ہیں۔ اور کنکر میں بھی یاد رکھیں کہ کنکر مارنا سنت ہے، یہ بڑے بڑے پتھر مارنا، جوتے مارنا، یہ خلاف ادب کام ہے، اس سے آپ حضرات پرہیز کریں۔ حج کے اندر مناسک حج کو ویسے ہی ادا کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، اور آپ بارہا دفعہ فرماتے خذوا عنی مناسککم، کہ تم اپنے حج کے اعمال مجھ سے سیکھ لو۔ تو یہ پہلا عمل ہے 10 تاریخ کو، کیا؟ رمی کرنا، کنکر مارنا۔ اور پہلے دن آپ نے جمرہ عقبہ جو مکہ کی طرف ہے، جسے لوگ بڑا جمرہ بھی کہتے ہیں، یا ہمارے سادہ لوگ بڑا شیطان کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ 10 تاریخ کا پہلا عمل۔ اس کے بعد پھر جن پہ قربانی ہے، جیسے کہ وہ لوگ جو حج تمتع کر رہے ہیں یا جو لوگ حج قران کر رہے ہیں، تو ان پہ قربانی ضروری ہے، جسے اللہ نے ہدی فرمایا۔ ہدی شکر، یہ شکرانے کی قربانی ہے کہ اللہ نے ایک سفر میں آپ سے 2 عظیم الشان کام کروا لیے، اور اس کی توفیق۔ تو قارن بھی 2 کام کرتا ہے، متمتع بھی 2 کام، کیا؟
عمرہ اور حج دونوں جمع کرنا ہے، تو پھر آپ نے رمی کے بعد کیا کرنا ہے؟ ذبح کرنا ہے۔ اس کے بعد حلق، سر کو مڑانا ہے یا بال کو کتروانا ہے، اور اس کے بعد طواف بیت اللہ۔ یہ 10 تاریخ کی بات بتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت دیکھیں کہ آپ نے تقریباً 100 قربانی فرمائی، پھر حلق فرمایا، پھر آپ نے طواف بھی پہلے دن ہی فرما لیا۔ تو کوشش کریں، مگر چونکہ امت کو یہی تعلیم دی کہ وہ اعمال حج میں سکون اور اطمینان سے ادا کریں، تو جتنے کام آپ سے ہو جائے آپ کر لیں، رمی، ذبح، حلق یا قصر، اور پھر طواف۔ اب یہ طواف جو ہے، یہ طواف زیارت حج کا رکن ہے، یاد رکھیں آپ۔ اب اگر آپ 10 تاریخ کو نہیں کر سکے تو اس کے بعد کر لیں، اس کے بعد کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ پھر مینا کے اندر ہی آپ رہیں گے 10 تاریخ کے بعد، جو رات آنے والی ہے 11ویں کی، اس میں پھر 11واں دن گویا حج کا تیسرا دن، 8، 9، 10 اور 11، یہ چوتھا دن ہو گیا۔ اب 11ویں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تینوں جمرات، چھوٹا، درمیانہ اور بڑا، تینوں کی رمی کرنی ہے۔ اب حج کا 5واں دن کیا ہو گیا؟ 8، 9، 10، 11 اور 12۔ تو اس میں ایک ہی عمل باقی رہ جائے گا، اور وہ ہے جمرات کی رمی کرنا۔ اب آپ نے خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، یقین کریں کہ مینا میں آپ کا لبیک پڑھتے ہوئے جانا، پھر مینا سے عرفات لبیک پڑھتے ہوئے جانا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ وہ ذکر ہے جس کی اللہ نے تعلیم دی کہ تم ان دنوں میں خوب اللہ کو یاد کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر تم 2 دنوں کے بعد یعنی 11 اور 12 یہ 2 دن رمی کر کے آپ آ گئے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر آپ نے چاہا کہ نہیں 1 دن اور ہم مینا رہیں گے اور 13 کو بھی رمی کر کے جائیں گے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اب یاد رکھیں آپ حجاج کرام، کون سے ایام ہیں اور کون سے اعمال ہیں۔ 8 کو صرف مینا جانا، 9 کو عرفات تشریف لے جانا، 10 کو پھر آپ کا رمی کر کے ذبح کرنا، اور پھر حلق کر کے طواف کر لینا، اور ثم لیقضوا تفثهم۔ اسی بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو گندگی، آلودگی، گرد و غبار تمہارے جسم پہ ظاہر لگا ہوا تھا اس کو بھی صاف کر لو، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اللہ کے اس پرانے گھر کا طواف کرو۔ بس یہی وہ ایام تھے جن کے اعمال کا بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ پھر یاد رکھیں 8 تاریخ کو طواف کا حج کا احرام باندھ کے مینا جانا، 9 کو اسی حالت میں عرفات جانا، 10 کے دن رمی، ذبح، حلق اور طواف۔ اور اگر آپ پہلے دن طواف نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن کر لیں، بعض ائمہ کے نزدیک تو پورا مہینہ بھی کر لیں جو نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام حجاج کرام کے لیے
تمام مناسک ان کے آسان فرما دے، ان کا سفر یہ بھی عافیت کا سفر ہو، طاعت کا سفر ہو، تقوی کا سفر ہو، اور پھر ان کی واپسی اپنے گھروں میں بھی عافیت کے ساتھ ہو جائے، اور اللہ تعالی ہمارے تمام حجاج کے حج کو مبرور بنائے اور ان کی اس کوشش کو اپنے ہاں قابل قدر ٹھہرائے، اور یہ حج ان کا بامقصد ہو جس کا اثر ان کی بعد والی زندگی پر بھی پڑے۔ انشاءاللہ ہم حج کے بعد پہ مستقل عنوان سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔